آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ مارچ 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ معمار جہاں تو ہے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے میں بھی حاضر تھی وہاں، قسط نمبر 3، اور اس کی رائٹر تحسین عامر ہے۔ فکر و نظر والے جاندار سیشن کے اختتام پر اسی سے متعلق ہندوتو، انتہا پسندی، نظریاتی کشمکش اور مسلمان، امیر جماعت کی اس چشم کشا کتاب کا کنوینر صاحب نے تعارف کروایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس اجتماع ارکان میں اس کی متعدد کاپیز فروخت ہوئی۔ اس کے بعد 7 متوازی سیشن تیار تھے۔ سب سے اہم بات یہ کہ خواتین کو کسی بھی سیشن میں اپنی دلچسپی کے مطابق شرکت کی آزادی تھی۔ ہم نے معمار جہاں تو ہے خصوصاً برائے خواتین میں شرکت کو پسند کیا۔ ہر سیشن کی بریفنگ متعلقہ گروپ لیڈرز نے پروگرام کے تیسرے دن پیش کی۔ مغرب کے بعد موضوعاتی سیشن تھا۔ اس میں جملہ 4 تقاریر رہی، سب ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ پہلی تقریر قیم جماعت محترم ٹی عارف علی صاحب نے باطل قوتیں اور منصوبہ بند کوششیں اس عنوان کے تحت پوری تاریخ پیش کی۔ آزمائش حالات میں ہمارے اعتقادی نظام کا کردار جناب ضمیر قادری کی تھی۔ دونوں تقاریر کا آپس میں مجھے خاص تعلق لگا۔ پہلے مقرر نے حقیقت کو بے نقاب کیا، باطل کی منصوبہ بند سازشوں سے پردہ اٹھایا۔ ساتھ ہی دوسرے مقرر نے باطل سے نبرد آزما ہونے کے لیے اعتقادی نظام کے مضبوط کردار کو بہت ہی پرسکون انداز میں پیش کیا۔ آپ نے کہا اللہ رب العزت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ بہادر اور نڈر انسان ہوتا ہے۔ طاقت کے بارے میں کہا ہمارا امیجنیشن جہاں ختم ہوتا ہے وہیں سے اللہ کی سپر پاور شروع ہوتا ہے۔ مجھے مقرر کی 3 نکات، نمبر 1 تزکیہ علم و عمل، نمبر 2 منصوبہ بندی، نمبر 3 مضبوط قوت نافذہ بہت اچھے لگے۔ کوئی سونا اس وقت تک کندن نہیں بن سکتا جب تک کہ بھٹی میں تپ کر اس کا نکل جانا نہیں ہوتا۔ تیسری تقریر تحریک اسلامی اور سوشل انگیجمنٹ کو نائب امیر جماعت محترم ایس امین الحسن نے پیش کیا۔ محترم نے بتایا کہ سوشل انگیجمنٹ نئی اصطلاح ہے NGOs کی ینگر جنریشن کی، جسے ہم سماجی مصروفیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ محترم نے فرمایا جو اپنے قول میں بند رہا کرتے تھے وہ جماعت سے وابستہ ہونے کے بعد بہت سوشل بن جاتے ہیں، یعنی سرگرم عمل، امبریلا شپ، جس کے سائے تلے بہت سے لوگ آتے ہیں۔ مجھے محترم کا یہ جملہ بہت صحیح لگا۔ واقعی جماعت سے وابستہ ہونے کے بعد اللہ کے خاطر تعلقات قائم ہوتے ہیں، دوستیاں بڑھتی ہے، حلقہ احباب وسیع ہوتا ہے۔ مقرر چکے سائیکولوجسٹ بھی ہیں، چنانچہ آپ نے بتایا کہ سوشل انگیجمنٹ کے نتیجے میں مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے۔ اسلام کا مزاج ہے کہ وہ سماج کے لیے فرد کو تیار کرتا ہے۔ ہمدردی، فیاضی عطا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ جب ہم دینے والے بنیں گے تو حالات بدلیں گے۔ حلف الفضول اس کی مثال ہے۔ آپ نے سوشل انگیجمنٹ کے 3 میتھڈ بتائے۔ نمبر 1 فرد کو جماعت کے لیے نالج اور ایموشنل سپورٹ کا سسٹم انگیجمنٹ۔ سوشل انگیجمنٹ کو آپ نے آرٹ کہا۔ اس کا فائدہ جماعت سے وابستہ افراد کا کانفیڈنس بتایا۔ بڑی شخصیات سے ملاقات اور گفتگو اپنا موقف بہتر انداز سے پیش کرنا بتایا۔ اس کے خوشگوار اثرات کے تعلق سے شہر دہلی کی مثال پیش کی۔ A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for۔ بندرگاہ میں جہاز محفوظ ہوتے ہیں لیکن جہاز اس لیے نہیں بنائے جاتے۔ مجھے بہت پسند آیا۔ حسب روایت امین الحسن صاحب نے ایکشن پلان بتایا۔ ہر رکن جماعت کو کرنے کے کاموں کی لسٹ بنائے اور کسی ایک ایشو پر سنجیدہ کام کرے۔ مسلسل اہم اور سنجیدہ تقاریر جاری تھیں۔ ہلکی سرد رات شروع ہو چکی تھی۔ کنوینر صاحب نے برادر غلام فرید صاحب کو مدعو کیا۔ پھر کیا تھا، ان کی ولولہ انگیز نظم سن کر سب نے اپنے جذبات اور حوصلوں میں گرماہٹ محسوس کی۔ اب باری تھی اس سیشن کی، بلکہ سہ روزہ اجتماع کی سب سے اہم ترین تقریر کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر جو اجتماع کا مرکزی عنوان تھا، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، محترم امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی کی اس قیمتی تقریر کو میں اپنے لیے اجتماع کا حاصل سمجھتی ہوں۔ 3 دن اپنے بچوں اور گھر سے دور رہ کر میں نے اپنے لیے وہ سب پا لیا جس کے لیے محترم امیر جماعت یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم پر رہنمائی فرما رہے تھے۔ ماحول پر سناٹا طاری تھا، سامعین ہماتن گوش تھے۔ محترم فرما رہے تھے نمبر 1 ذہن و فکر کی سطح پر یقین، نمبر 2 جذبات کی سطح پر محبت، نمبر 3 ایکشن کی سطح پر عمل فہم۔ یہ 3 صفات کامیابی کا ذریعہ ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔
یقین کے تعلق سے کہا کہ یہ قرآن کا مرکزی موضوع ہے۔ یقین طاقت ہے، قوت ہے، دولت ہے۔ یقین کی جدید اصطلاح اسٹریٹجک لیڈرشپ کے ورکشاپ پر خوب روشنی ڈالی۔ آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کے لیے آپ نے اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اللہ کی کتاب قرآن کریم پر ایمان کو سب سے پہلے اور اہم بنیادی چیز بتائی۔ تحریکی فکر پر یقین، اللہ کے دین اسلام کے غالب ہونے پر یقین، اللہ کی سنت پر یقین، اپنے آپ پر اس طرح یقین پر خوب کہا کہ یقین ہمارے اندر محبت کا شدید جذبہ پیدا کرتا ہے، جسے عشق کہتے ہیں۔ عشق عزیمت پیدا کرتی ہے، قربانی پیدا کرتی ہے۔ روداد لکھنے کے لیے ارکان جماعت کی اپنی نوٹ بک کھولی تو میں الجھن میں ہوں کہ کن کن اہم پوائنٹس کو شامل کروں، کیونکہ لکھتے لکھتے اس تقریر کے میرے پاس 10 صفحات مکمل ہو چکے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قید و بند کے حالات میں لکھے گئے محبت و یقین کے عربی اشعار مع ترجمہ محترم مقرر نے پیش کیے، ساتھ ہی کئی قرآنی آیات، حدیث اور اشعار بھی سنائے۔ وہیں عمل فہم کی عام فہم تشریح یوں کی، دن یوں ہی، راتیں یوں ہی، ہفتے مہینے یوں ہی گزرتے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ محبوب کی راہ پر چلنے کے لیے دن کاٹنا یہ کسی عاشق کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو تحریک کے کارکن کے لیے بھی تحریک کی راہ میں کوئی نتیجہ لائے بغیر دن کاٹنا اور مکمل یہ ممکن نہ رہے۔ یہ مطلب ہے عمل فہم کا۔ 34.5 منٹ کی تقریر بہت جاندار اور پر اثر تقریر تھی۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔